السلام علیکم گریڈ 9. امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، میں آپ لوگ کو کوئکلی ایک ریویژن دے دوں جلدی سے کہ آپ لوگ کو لاسٹ چیپٹرز جو میں نے کمپلیٹ کروائے تھے وہ دا ڈیفیڈلز تھا. اس کا میں نے آپ لوگ کو کاپی ورک دیا تھا. اور اس کے بعد میں نے آپ لوگ کو چیپٹر علام اقبال کمپلیٹ کروایا تھا. اس کی یہ ٹاسکس ہیں کیونکہ کچھ ایسے بچے ہیں جن کو کنفیوژن ہو رہا ہے کہ کام کیا کمپلیٹ کرنا ہے، تو میں کائنڈلی آپ لوگ سب کو ریپیٹ کر دوں کہ ایگزیکٹلی کام مجھے کیا ریکوائرڈ ہے آپ لوگوں سے آپ کی کاپیز کے اندر. پلیز اس کو جو ہے غور سے دیکھیں اور پڑھیں. ٹاسک 1 آپ کا تھا چیپٹر ایکسپلینیشن، جو میں نے آپ لوگ کو ورڈ بائی ورڈ پوری علامہ اقبال کے اوپر کمپلیٹ کروا دی تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایکسرسائزز میں نے آپ لوگ کو دی تھی. یہ آپ لوگ کا ٹاسک 2 تھا. آپ لوگ کے پیج نمبر 40 کے اوپر جو ہے ٹیکسچوئل اسٹڈی ہے، کمپریہنشن ہے پیج نمبر 40 پہ، کمپوزیشن ہے پیج نمبر 41 پہ، اسٹڈی آف اسٹرکچر ہے پیج نمبر 41 کے اوپر، اینڈ نو ٹیکسچوئل ایکسرسائز ہے پیج نمبر 43 کے اوپر. سو پیج نمبر 40، 41 اینڈ 43 آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرنا ہے اپنی کاپیز کے اندر اور سبمٹ کروانا ہے بیفور 15 سپٹمبر. ادروائز پھر آپ لوگ کی کاپیز جو ہے وہ مارک نہیں ہو پائیں گی ایز دا اسکولز ول اوپن ویری سون انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب اس کے علاوہ ہم لوگ اپنا نیو چیپٹر اسٹارٹ کریں گے جس کا نام ہے رول آف وومن ان پاکستان. دس از چیپٹر نمبر 8 آف یور بکس. آلرائٹ، سو پلیز اوپن ٹو پیج نمبر 45 of your books. Okay, I'm going to repeat it. I'm going to read the chapter and explain you the chapter again, inshallah, so it's easier for you all to understand کہ exactly جو ہے اس چیپٹر میں کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. alright, let's start. So the role of women in the پاکستان movement. اب جیسے کہ آپ لوگ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان بنانے کے اندر زیادہ تر جب بھی ہم نام سنتے ہیں وہ ہم میلز کا نام سنتے ہیں، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح کا نام آتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کا خواب جو ہے وہ علامہ اقبال کو آیا تھا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ کچھ عورتیں بھی ہیں جنہوں نے جدوجہد کے اندر کافی جو ہے محنت کری پاکستان بننے میں، اور ان کا کافی نام بھی آیا. ٹھیک ہے، میں ان کے نام ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں گی. آپ لوگ اپنے پیج نمبر 44 کے اوپر دیکھیں. لیڈی نصرت ہارون، بیگم رانا لیاقت علی، بیگم شائستہ اکرام اللہ، بیگم جہان آرا شاہ نواز. یہ 4 خواتین ہیں جن کی یہاں پہ تصویرات موجود ہیں پیج نمبر 44 کے اوپر، اور ان کے نام بھی نیچے موجود ہیں. لیٹس سی کہ ان لوگوں نے کیا کیا جو ہے وہ لیگیسیز اپنی کری تھیں، پلے اراؤنڈ کرا تھا رول پاکستان موومنٹ کے اندر. ٹھیک ہے، let's start reading from here. You have already learned that Pakistan was established on 14th August 1947. Before this, the British ruled South Asia. After about 100 years of British rule, both Hindus and Muslims of India realized that they must recover their independence and do away with the rule of British. اب آپ لوگ سب کو پتہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے سب کانٹیننٹ کے اندر جو ہے وہ برٹشرز کا راج تھا اس وقت، اور مسلمان اور ہندوز جو تھے وہ کافی پریشان تھے اس بات سے کہ کس طریقے سے برٹشرز جو ہے وہ نکلیں گے. اور 1947 میں 14 اگست کو جو ہے وہ پاکستان آزاد ہوا، اور پورے 100 سال کے بعد جو ہے یہ بات مسلمانوں نے اور ہندو نے یہ بات ریئلائز کری کہ ان لوگوں کو کسی بھی طریقے سے برٹش راج سے اپنی جان چھڑانی پڑے گی اپنی انڈیپینڈنس حاصل کرنے کے لیے. اب in the beginning both Hindus and Muslims worked together to drive the British from India. Together they formed a political party called انڈین نیشنل کانگریس. اب ہوا یہ تھا کہ اسٹارٹنگ کے اندر جب ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگوں کو برٹشرز کو جو ہے سب کانٹیننٹ سے نکالنا ہے، جس کو اوور آل اس ٹائم پہ ہندوستان کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو اس ٹائم پہ مسلمان اور ہندوز جو ہے وہ ساتھ میں مل گئے تھے، اور انہوں نے ساتھ میں مل کے ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی تھی جس کا نام تھا انڈین نیشنل کانگریس. بٹ سون the Muslims realized that the Hindus who were in majority in the Congress as well as in the country who would never give equal treatment to the Muslims and would not share the fruits of independence with them. اب ہوا یہ کہ حالانکہ پارٹی تو بن گئی تھی انڈین نیشنل کانگریس کی، لیکن ڈیفینیٹلی اس کے اندر سیٹس جو تھی وہ زیادہ ہندوز کی تھی، اور ظاہر ہے جو اوور آل ہندوستان میں میجورٹی تھی وہ بھی ہندوز کی زیادہ تھی. تو مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہونے لگ گیا کہ جو ہے ہم لوگوں کو اپنی ایک الگ پارٹی بنانی چاہیے، کیونکہ ادروائز ہم لوگ کبھی بھی اپنی ایکول رائٹس کے لیے فائٹ نہیں کر سکیں گے، اور نہ ہی ہم کبھی اپنی ایکول رائٹس حاصل کر سکیں گے اس سب کانٹیننٹ میں رہتے ہوئے جہاں پہ انڈینس کی جو ہے بہت زیادہ ہندوز کی جو ہے بہت زیادہ میجورٹی ہے. alright, so they formed their own political party and called it the All India Muslim League. انہوں نے اپنی خود کی ایک پارٹی بنائی اور اس کا نام رکھا، مطلب کہ مسلمانوں نے خود کی اپنی پارٹی بنائی اور اس کا نام رکھا All India Muslim League.
Many Muslim leaders who had earlier joined the Congress party now left and became members of the Muslim League. بہت سارے ایسے لیڈرز جو کہ انڈین کانگریس میں تھے انہوں نے چھوڑ کے مسلم لیگ کو جوائن کر لیا. In 1934 قائد اعظم محمد علی جناح became its president. 1934 کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ بن گئے. The Muslims being united on a common platform under his able guidance and leadership now started their struggle for an independent Muslim state to be called Pakistan. اب جتنے لوگ جو کہ اوبیسلی قائد اعظم محمد علی جناح کی سربراہی کے اندر تھے وہ لوگ سب نے جو ہے ان سب کا ایک ہی مقصد تھا, کامن مقصد تھا, ٹھیک ہے, اور یہی تھا کہ جو ہے ہمارے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے جس کا نام ہوگا پاکستان. It was very difficult to make the British realize that they had to consider the demands of the Muslims before they decided to give independence to India. بہت مشکل تھا یہ وقت ان لوگوں کے لیے کیونکہ برٹشرز کو یہ بات ریئلائز کروانا بہت ضروری تھی کہ مسلمانوں کی اپنی ڈیمانڈز ہیں اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے جہاں پہ وہ اپنا ریلیجن, اپنا کلچر, اپنا ٹریڈیشن سکون سے, آزادی کے ساتھ اور چین سے گزار سکیں, ٹھیک ہے. A long and hard struggle followed. ایک بہت بڑی اور بہت مشکل جدوجہد تھی جو ان لوگوں کو کرنی پڑی. Not only did the men take part but women also actively participated in this glorious struggle at that time. نہ صرف آدمیوں نے اس چیز کے اندر حصہ لیا بلکہ بہت بے شمار ایسی خواتین تھیں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس اسٹرگل کے اندر. At that time our women were in strict پردہ. اس وقت کے اندر جو ہے وہ جتنی تمام خواتین تھیں وہ بہت اسٹرکٹ پردہ کے اندر تھیں اور ان لوگوں کو پرمیشن نہیں ہوتی تھی کہ وہ پردے کے بغیر جو ہے باہر جا سکیں, ٹھیک ہے. They were less educated and less politically aware than the Hindus women. اب وہ ان کی تعلیم کم تھی, اس کے علاوہ پولیٹکس کے اندر بھی ان کو اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں تھی, right? But there were a number of brave and selfless women who in spite of these indifference came forward and worked for this noble cause side by side with men. لیکن ایسی بہت ساری اور خواتین بھی تھیں جو کہ بہت بہادری کے ساتھ اور بہت زیادہ جو ہے سیلف لیس ہو کے انہوں نے جو ہے جدوجہد کری. ان سب پریشانیوں کے باوجود بھی انہوں نے اس نوبل کاز کے اندر لڑا آدمیوں کے ساتھ مل کر. They formed the women's branch of Muslim League to organize women and inform them about politics of the country. انہوں نے ایک عورتوں کا سیپریٹ مسلم لیگ کے اندر ہی عورتوں کا ایک سیپریٹ ونگ بنایا جہاں پہ انہوں نے عورتوں کو اکٹھا کیا اور ان کو اویئر کرنا شروع کیا, ان کو ایجوکیٹ کرنا اسٹارٹ کیا کہ آخر پالیٹکس چل کیا رہی ہے کنٹری کے اندر اور یہ کیوں کتنی زیادہ ضروری ہے, رائٹ. اچھا جی, اس کے بعد یہ ہوا they traveled to the countryside to tell women there what they should do. They organized public meetings for women and addressed large gatherings. اب انہوں نے اسی طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ جلسے کرنا شروع کر دیے جگہ جگہ جا کر اور وہاں پہ عورتوں کو اویئرنیس دینا اسٹارٹ کری. بڑی بڑی ایڈریسز مطلب بڑے بڑے جلسے کرے جہاں پر انہوں نے عورتوں کو سمجھایا, گائیڈ کیا, بتایا کہ آخر یہ جدوجہد کس چیز کے لیے ہے اور کیوں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے. They also took part in public meeting organized by men and made speeches before large audiences. اب جب اوور آل مسلم لیگ کی جو ہے وہ پارٹیز کی میٹنگز ہوتی تھی وہاں پر بھی ان عورتوں کو جو ہے کافی جو ہے وہ فریڈم دیا جاتا تھا اسپیچ کرنے کے لیے بڑی بڑی آڈینسز کے سامنے کیونکہ ان کی قابلیت کی وجہ سے. اوکے, they met wives and daughters of the British officers including those of the Viceroys and made them realize that their demand was just. وہ کافی خواتین سے بھی ملتی تھیں جو کہ برٹشرز کی بیویاں تھیں اور برٹشرز کی بیٹیاں تھیں, ان سے ملتی تھیں اور ان کو یہ بات بتاتی تھیں, ان کو یہ بات ریئلائز کرواتی تھی کتنا زیادہ ضروری ہے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک بننا اور کیا ان کی ڈیمانڈز جو ہیں جتنی بھی وہ ڈیمانڈز کرتے ہیں مسلمان اپنے لیے وہ کتنی زیادہ جسٹ ہے. جسٹ کا مطلب کتنی فیئر ہے, جسٹس ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا آگے, they opened classes in their own homes to educate Muslim girls. Sometimes the police would use tear gas and would lathi charge the women meeting and even arrest their leaders. اب انہوں نے اس طریقے سے یہ کام کرنا اسٹارٹ کر دیا کہ انہوں نے اپنے گھروں کے اندر لڑکیوں کے لیے بچیوں کے لیے کلاسز دینا اسٹارٹ کر دی جہاں پہ انہوں نے مسلمان لڑکیوں کو ایجوکیٹ کرنا اسٹارٹ کر دیا, ان کو پڑھانا اسٹارٹ کر دیا, ان کو روزمرہ کی جو زندگی ہے اور جو جدوجہد ہے اس کے بارے میں اویئرنیس دینا اسٹارٹ کر دی. اور کافی مشکل وقت ان کو یہ اس چیز کے اندر گزارنا پڑتا تھا اس لیے کیونکہ اکثر پولیس جو ہے وہ آنسو گیس ان لوگوں پہ چھوڑ دیتی تھی یا لاٹھی چارج کر دیتی تھی اور کافی ساری وومنس کی جو ہیڈس تھیں ان کو اریسٹ بھی کر لیتی تھی, لیکن انہیں پھر بھی ہار نہیں مانی. They encouraged their brothers, husbands and sons not to give up the struggle until their goal was achieved. انہوں نے اپنے بھائیوں کو, اپنے شوہروں کو, اپنے بیٹوں کو اسی چیز کے لیے جو ہے آمادہ کیا اور ان کو اس بات
کو بار بار اس بات پہ سمجھایا کہ کتنا زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے ہمارا مقصد حاصل کرنا. Among such selfless and courageous women, the name of the aged Abadi Begum, popularly known as B. Aman, leads the rest. اب ان سب کی جو لیڈر تھیں جو جن کا نام ہے عبادی بیگم، ان کو بی امان کے نام سے کہا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، جو کہ مدر تھیں، واز اے مدر آف مولانا محمد علی اینڈ مولانا شوکت علی کی جو والدہ تھیں، ان کا نام تھا بی امان. اور انہوں نے اس ساری جدوجہد کے اندر ساری عورتوں کو بیسکلی جو ہے لیڈ کیا تھا. ٹو بریو اینڈ نوبل بردرس ہو ڈیووٹڈ دیئر لائفس ٹو دا کاز آف مسلمس. اب مولانا شوکت علی اینڈ مولانا محمد علی کو تو آپ لوگ لازمی جانتے ہوں گے، اور ان کی جدوجہد جو کہ انہوں نے پاکستان بننے کے لیے کری تھی. alright. اب اسی طریقے سے جو ہے when in this struggle the two brothers were arrested, brought to trial and imprisoned for 2 years. اب 2 سال کی ان لوگوں کو سزا دی گئی تھی اور جیل میں ڈال دیا گیا تھا. تو ان کی مدر نے ان کو یہی کہا تھا کہ اپنی کاز سے، اپنے مقصد سے مت ہٹنا اور مت پریشان ہونا کسی بھی پریشانی آنے کے اوپر، اور حوصلہ رکھنا. which was a condition of their release. بی امان had not been to school or college. نہ وہ کسی اسکول گئی تھیں، نہ وہ کالج گئی تھیں، نہ وہ اتنی ایجوکیٹڈ تھیں، لیکن ان کے اندر جذبہ تھا ایک الگ ملک کا، ایک اور اپنے مذہب کے لیے. Her greatness lies in the fact that she had taught her sons to be willing to sacrifice their life in the cause of Muslim independence and later encouraged them to accomplish their goal. ان کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا، اور انہوں نے یہی اپنے بیٹوں کو بھی سمجھایا تھا کہ اپنی جان کو قربان کر دینا اس مقصد کے پیچھے جہاں تک کہ مسلمانوں کو انڈیپینڈنس نہیں مل جاتی، اور اسی بات کے لیے انہوں نے ہمیشہ اپنے بچوں کو بھی انکریج کیا. Alright, so this is page number 45 and 46 today, which we have completed on the role of women in the Pakistan movement. And inshallah ta'ala, in my next video, I will explain you the other 2 pages, page number 47 and 48, and I will give you the exercise work which I require you all to complete in your copies. And please submit the copies to be checked before 15th of September. After 15th of September, we will not be checking any more copies, as the school inshallah will be opening very soon, and no previous work will be checked after 13th September. Alright, thank you very much for your time. Take care of yourself. Till then, Allah Hafiz.